تمرین نمبر 16 آپ کے سامنے ہے، کتاب کو کھول لیجئے، صفحہ نمبر 1، 8 اور 9 ہے۔ تو تمرین نمبر 15 ہم نے کی، وہ عربی جملے تھے، اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تمام جملوں کا ایک تو تجزیہ کرنا ہے، یعنی فعل کون سا ہے، پھر فاعل کون ہے، اور مفعول مطلق کون ہے، ان کو 3 خانوں میں لکھنا ہے۔ پہلے 10 جملے جو ہیں وہ عربی کے، اس تمرین کے وہ عربی کے جملے ہیں، ان کا صرف 10 کا ترجمہ کرنا ہے، اور جو تجزیہ ہے وہ ساری تمرین کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آپ کی یہ مہارت حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا آپ کو۔ اب آپ آئیے کہ تمرین نمبر 16 ہے، اور اس میں کیا مطلوب ہے کہ عربی میں ترجمہ کیجئے۔ ایھا الطلبہ، تمرین رقم 16، تمرین رقم 16 امامکم، افتحوا الکتاب، والمطلوب فی هذا التمرین هو قم بترجمة هذه الجمل التالية وهي باللغة الأردية۔ هذه جمل أردية، تقومون بترجمة أو نقل هذه الجمل إلى اللغة العربية۔ هذا هو مطلوب، عربی میں ترجمہ کیجئے، انقل هذه الجمل إلى اللغة العربية۔ الجملہ الاولی، سعید نے رات بھر اپنے دوستوں کو اچھی اچھی کہانیاں سنائیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں سب سے پہلے فاعل لکھیں گے۔ فاعل کون ہے، یہ اردو کے جملے ہیں نا، پہلے فاعل لکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مفعول مطلق لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے فعل لکھیں گے، کیونکہ اردو کی ترتیب اسی طرح ہوتی ہے، پہلے فاعل آتا ہے۔ اب دیکھیے سعید جو ہے وہ فاعل ہے، اچھا اب اس میں جو ہے مفعول کون ہے، وہ کہانیاں ہیں، مفعول کہانیاں ہیں، اور کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ رات بھر، یعنی یہی کہانیاں اس نے بہت اچھے انداز میں سنائیں۔ تو فعل کون سا ہے، وہ ہے سامعہ، یسمعو کا سامعہ اس نے سنا، لیکن اگر اس کو آپ فعل ماضی مزید بنا دیں یا امر بنا دیں، یعنی مزید کا اس کو فعل امر، تو آپ کہیں گے اسمع، اسمع سنائیں، سامعہ خود سننا، اسمع اس نے سنایا، تو فاعل سعید ہے، یہ پہلے آئے گا پہلے خانے میں، دوسرے میں جو فعل ہے وہ آئے گا، اور تیسرے میں مفعول آئے گا، اور مفعول بھی مطلق۔ اب اس کا ترجمہ آپ یوں کریں گے، اسمع سعید، اسمع سعید اصدقاءہ، اپنے دوستوں کو، اصدقاءہ، اسمع سعید اصدقاءہ سماع الحکایات، سماعا، سماعا جو ہے مصدر ہے سمع کا، سماعا، سماع الحکایات اللذیذۃ، اچھی اچھی، طول اللیلۃ، رات بھر، طول اللیلۃ۔ پھر سنیے، اسمع فاعل، فعل ہے، سعید فاعل ہے، اسمع سعید اصدقاءہ، اصدقاءہ کیا، حکایات، سماع اصدقاءہ کیا آگے ہے، کہانیاں سنانا، سماع الحکایات، سماع الحکایات اللذیذۃ طول اللیل۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے، ہکذا۔ اولا انت تعمل خانہ وتكتب فيه لأن هذه الجملة أردية، اولا فعل ثم فاعل ثم مفعول، ثم فاعل، اولا فعل ثم فاعل وفي آخره فعل، هكذا، يعني فاعل اولا أين، ثم فعل، فاعل ثم مفعول، هكذا۔ میرے چچا کے لڑکے نے، دوسرا جملہ، الجملہ الثانیہ، میرے چچا کے لڑکے نے سخت محنت کی یہاں تک کہ اس نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اب یہ بظاہر ایک جملہ ہے، لیکن 2 جملے ہیں، جب آپ ترجمہ کریں گے یہ 2 جملے ہیں، ظاہراً هذه جملة واحدة لكنها جملتان،
میرے چچا کے لڑکے نے سخت محنت کی۔ اب آپ اس میں دیکھیں فاعل کون ہے؟ وہ میرے چچا کا لڑکا ہے، لڑکا نہیں ہے، میرے چچا کا لڑکا ہے، تو اس کو آپ مضاف الیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ سخت محنت کی ہے، اور محنت کرنے کی ہوتی ہے اجتہد۔ اجتہد ابن عمی، میرے لڑکے نے، بیٹے نے، اجتہد ابن عمی اجتہاداً کبیراً یا اجتہاداً شاقاً، سخت، اجتہاداً شاقاً۔ اجتہاداً دیکھیے پہلے اس نے اجتہادہ کہا، اس کا پھر وہ جو ہے مصدر جو آیا اور وہ مفعول مطلق ہے، یہاں تک کہ اس نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، یہاں تک، حتیٰ ہوا، اس میں آپ دیکھیں فاعل کون ہے؟ اس نے، ہوا کیا ہے؟ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ نجح فی الامتحان نجاحاً باہراً، بے الف، با ہے دو آنکھوں والی، باہراً، تو یوں ہوگا کہ حتیٰ نجح فی الامتحان نجاحاً باہراً، یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ تیسرا جملہ یہ ہے، آج ایک عرب ادیب نے ہمارے اسکول میں ایک نہایت جوشیلی تقریر کی۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ اس میں کیا کریں گے؟ جو فعل ہے وہ تلاش کریں، وہ کیا ہے؟ تقریر کی، ٹھیک۔ فاعل کون ہے؟ ایک عرب ادیب ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں کی ہے؟ وہ ہمارے اسکول میں، اور یہ نہایت جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ یہ مفعول مطلق آنا چاہیے۔ اب تقریر کرنا جو ہے، تقریر تو خطبے کو کہتے ہیں، خطبہ کو۔ اب آپ پہلے فعل لائیں گے، القا، یعنی فعل ماضی ہے، القا یلقی کا معنی ہوتا ہے القاء کرنا، یعنی اس کو پیش کرنا، کسی بھی تقریر کو، خطبے کو پیش کرنا۔ تو یہ تقریر اس نے کی ہے کون؟ وہ عرب ادیب ہے، عرب ادیب۔ القا ادیب عربی، القا ادیب عربی خطبتاً، خطبتاً بلیغتاً یا خطبتاً حماسیتاً، خطبتاً دیکھیں پہلے وہ القا آئے گا نا، القا الادیب العربی القاء الخطبۃ الحماسیۃ فی مدرستنا اليوم۔ القاء پہلے آیا، القاء اصل میں آیا، اس کا پھر اس کا جو ہے وہ مفعول مطلق آئے گا القاء الخطبۃ، القاء الخطبۃ، تقریر کو خطبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے محاضرہ بھی کہتے ہیں، یہ جو میں آپ کے سامنے آپ کو کہا نا، هذه محاضرۃ ثالثۃ، محاضرہ لیکچر کو کہتے ہیں، خطبے کو بھی کہتے ہیں، اردو میں تقریر کو کہتے ہیں۔ چوتھا جملہ دیکھیے، مصر میں مسلمان مغربی قوموں کے لباس پہنتے ہیں، مصر میں مسلمان مغربی قوموں کے لباس پہنتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، پہنتے ہیں فعل ماضی ہے، مضارع ہے، مضارع ہے، پہنتے ہیں۔ فاعل کون ہے؟ کون پہنتے ہیں؟ مصر کے مسلمان، مصر میں مسلمان پہنتے ہیں۔ تو فعل اب آپ پہننے کی کیا ہوتی ہے؟ لابسا یلبسو، تو فعل مضارع ہے، آپ پہلے فعل، عربی جملہ جو ہے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل، پھر مفعول مطلق۔ اب آپ دیکھیے یوں کہیں گے، یلبسو، یلبسو کون؟ مصر میں مسلمان، مسلمو مصرا، مسلمو مصرا، اصل میں تو آنا چاہیے تھا مصر کے مسلمان، مسلمو کیوں ہوا کہ نون جو ہے وہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ آپ نے پہلے سمسٹر میں پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے، اس لیے یہ نون گر گیا، مسلمو رہ گیا، اصل میں یہ مسلمون تھا، مسلمون مصر تھا۔ تو آپ کہیں گے کہ یلبسو، یلبسو مسلمو مصر، اب کیا ہے؟
مغربی قوموں کے لباس وہی دوبارہ آئے گا، یلبسو کا مصدر آنا چاہیے، لابسا یلبسو لباسن، اب کہیں گے لباس الغربیین، لباس الغربیین، لباسا، تو یہ مفعول مطلق ہے لیکن وہ مضاف الیہ ہو گیا، مضاف ہو گیا کس کی طرف؟ الغربیین، یعنی مغربی قوموں کو غربیون کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ جو پہلے 10 جملے ہیں، یہ جو پہلے 10 جملے ہیں، ان کا آپ عربی میں ترجمہ کر دیں۔ علیکم ایھا الطلباء والطالبات، الجمل العشر الاولی، الجمل العشر، التمرین رقم 16، انتم تقومون اولا ماذا؟ خانہ الاولی ماذا؟ فعل ثم فاعل ثم مفعول مطلق، هكذا اردو ايضا تكتبون مثلا جملة الأولى أنا قلت لكم من هو أين فعل، کہانیاں سنائی، أنتم تكتبون أسمع، أسمع فعل ماضي، سعيد فاعل، کہانیاں، الحکایات، فهكذا أنتم سماعا الحکایات، یہ مفعول مطلق۔ تو یہ اس طرح آپ 10 جملے جو ہیں وہ تو صرف ترجمہ کرنے، لیکن آپ آخر تک ان ساروں کے فعل، فاعل اور مفعول یہ ضرور خانوں میں لکھیں گے۔ ترجمہ صرف 10 جملوں کا آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ کو جو چیز سب سے پہلے قبل کل شیء لو وجدت فی هذه الجملة أين فعل وأين فاعل وأين مفعول مطلق، لو أنت وجدت هذا أين فعل أين فاعل أين مفعول مطلق فأنت تنجح في الترجمة إلى العربية، وهكذا 10 جمل الأولى، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جملہ العاشر، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ رات کو چوروں کی طرح گلیوں میں گھومو، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ رات کو چوروں کی طرح گلیوں میں گھومو، یہ جملہ بھی ترجمہ کرنا ہے، یہاں تک آپ نے ترجمہ کرنا ہے، لیکن آپ نے جو خانوں میں لکھنا ہے فعل، فاعل اور مفعول، وہ ہے چوروں نے چوری کی اور ان کی موٹر سپاہیوں کے سامنے سے ہوا کی طرح گزر گئی، یہ آخری جملہ ہے۔ یہ ساروں کا ساری تمرین 16 نمبر جو ہے کرنی ہے، لیکن جو آخری جملہ ترجمے کا ہے پہلے 10 وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اچھا نہیں، لا یناسبکم، تمہارے لیے اچھا نہیں، لا یناسبکم، راتوں کو چوری کی طرح گلیوں میں گھومو، گھومنے کی ہوتی ہے تجولا، تجولا یتجول جولتن یا تجولن، جولتن گھومنا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کریں گے تمہارے لیے اچھا نہیں، پہلے اس کا کر لیں، لا یناسبکم، تمہارے لیے اچھا نہیں، مناسب نہیں ہے کہ راتوں کو چوروں کی طرح گلیوں میں گھومو، کہ ان تتجولوا، ان تتجولوا جولت الچوروں، چوروں کی ہوتی جولت اللصوص، جولت اللصوص، ان تتجولوا جولت اللصوص، رات کو، فی اللیل گلیوں میں، فی الشوارع، فی الشوارع گلیوں میں، تو یا یوں کہیں رات کو کہہ لیں تو لیلن کہہ دیں، لیلن فی الشوارع، لا یناسبکم ان تتجولوا جولت اللصوص لیلن فی الشوارع۔ تو اس طرح یہ ہکذا 10 جمل الاولی عربی میں ترجمہ کیجئے، تمرین رقم 16، 10 جمل تكتبون فعل ثم فاعل ثم مفعول مطلق كل التمرين إلى آخر الجملة، أما الترجمة ففقط الجمل 10 الأولى، یہ أنتم تكتبون وترسلون هذا assignment إلى پورٹ لکم، آپ اپنے پورٹل میں بھیجیں گے یہ تمرینیں، مجھے واٹس ایپ نہیں کریں گے، مجھے واٹس ایپ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مفعول فی پڑھیں گے۔